آئیے آگے بڑھتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک مجتہد کی تقلید ضروری ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس میں بعض نقصانات ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ترک تقلید میں نقصانات ہیں. تقلید چھوڑ دو گے نقصان ہوگا، گمراہ ہو جاؤ گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہم کہتے ہیں تقلید میں بھی نقصانات ہیں. وہ کیا ہیں؟ نمبر ایک، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں ہے. یعنی آپ زندگی بھر ایک ایسے عمل کو اختیار کیے ہوئے ہو جس کے لیے قرآن و سنت میں، قرآن سنت اجماع اور قیاس میں کوئی دلیل نہیں ہے. اس میں کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اور بنیادی دلیلیں دو ہیں، کتاب و سنت، اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. آئیے نمبر ایک، کسی مجتہد کی متعین اور کسی فکس کر کے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ان میں سے کسی ایک کو طے کر کے انہی کی تقلید کرنا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. امام النووی فرماتے ہیں والذی یقتضیہ الدلیل، دلیل کا تقاضا یہ ہے انہ لا یلزمہ التمذہب بمذہب، کسی ایک مذہب کو اختیار کر لینا یہ لازم نہیں ہے. دلیل کے مطابق کیا ثابت ہوتا ہے؟ ایک مذہب کو اختیار کر لینا لازم نہیں ہے. بل یستفتی من شاء او من اتفق، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ وہ جس سے چاہے، جس سے اس کی ملاقات ہو جائے، پوچھ لے. جو بھی علم والا مل جائے. پہلے امام صاحب، عالم صاحب کے بجائے آپ شافعی ہیں کیا؟ نہیں، ارے اپنے عالم نہیں ہے. ایسا نہیں، بلکہ جو عالم قرآن و سنت کا عالم ہے، چاہے کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اس عالم سے سوال پوچھے، دلیل لے، گھر کو جائے. تو ایک آدمی کسی سے بھی پوچھے، یہ طریقہ سلف میں تھا، یہی طریقہ قیامت تک کے لیے خیر والا ہے. تعصب اسلام میں نہیں ہے. بل یستفتی من شاء او من اتفق، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ وہ جس سے چاہے، جس سے اتفاق پیش آئے، اس سے سوال پوچھ لے، فتویٰ لے لے. لیکن من غیر تلقف للرخص، لیکن یہ عمل اور رخصتوں کی تلاش میں نہیں ہونا چاہیے. یعنی آدمی بولے یہ عالم صاحب بہت نرم ہے، چلو یہ مسئلہ ان سے پوچھیں گے، تو ان کے نزدیک حلال ہے، ان سے جا کے پوچھیں گے، تو اس کے نزدیک یہ جو ایسا کرنے والا آدمی یہ گناہگار ہوگا، کیونکہ اس کی پہلے سے ہی نیت کیا تھی؟ رخصت تلاش کرنے کی. تو اس کی نیت انما الاعمال بالنیات، اس کی غلط نیت کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا. اب ہر آدمی جو ہے جانتا ہے اپنے دل میں کیا ہے. جسٹس تقی عثمانی اس بارے میں لکھتے ہیں اپنی کتاب تقلید کی شرعی حیثیت میں، کہتے ہیں کہ یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ مجتہد کے قول کا حجت شرعیہ نہ ہونا خود تقلید کی تعریف میں داخل ہے. خود تقلید کی ڈیفینیشن میں یہ بات آتی ہے کہ مجتہد کا قول شرعی حجت نہیں ہے، کوئی دلیل ہی نہیں ہے اس کا قول. یعنی کون کہہ رہا ہے یہ؟ جسٹس تقی عثمانی، جو دیوبندی حنفی عالم ہیں، کہہ رہے ہیں یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ مجتہد کے قول کا حجت شرعیہ نہ ہونا خود تقلید کی تعریف میں داخل ہے. تقلید کی ڈیفینیشن میں بھی آتا ہے، ڈیفینیشن ہی میں آتا ہے کہ مجتہد کی بات یہ پروف نہیں ہے، اس کو پروف کی ضرورت ہے. نمبر دو، یہ پہلا نقصان ہے کہ ہم ایک ایسی چیز زندگی بھر کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اور اس کے اوپر آپس میں لڑتے ہیں اس بنیاد پر. کتنی عجیب بات ہے، ایک بے دلیل چیز کے لیے زندگی میں لڑتے رہنا، اس سے زیادہ انسان کے لیے افسوس کی چیز کیا ہو سکتی ہے. نمبر دو، اور آپ بتائیے جب اس کی دلیل نہیں ہے تو یہ دین میں لازم کیسے ہوا؟ یعنی اللہ نے ایک ایسا لازم دے دیا جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے. نمبر دو، ایک ہی مجتہد کی تقلید کرنے سے آدمی بقیہ علماء کے اجتہادات اور فتووں سے اور تحقیقات سے محروم ہو جاتا ہے. اور کوئی ایک مجتہد ایسا نہیں ہے کہ سارا دین اس کی فقہ میں ہے، ایسا کوئی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نہیں. علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبد الوہاب الشعرانی کہتے ہیں والمذهب الواحد بلا شک لا يحتوي على كل احادیث الشریعہ، کہتے ہیں ایک مذہب، کوئی بھی ایک مذہب شریعت کی تمام باتوں، شریعت کی تمام حدیثوں کو احاطہ نہیں کرتا ہے. کسی ایک مذہب میں پورا دین نہیں آتا ہے. کیوں آدمی ایسا کرے؟ پھر ایک آدمی کو چاہیے کہ جو بھی عالم اس کو ملے، جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہو، اس کو لے لے. تو یہ ایک آدمی، یہ کشف الغمہ میں یہ بات شعرانی نے لکھی ہے. تو ایک عالم کو آدمی پکڑ لے
تو بقیہ علماء سے محروم ہو جاتا ہے. آج بھی آپ دیکھیے کہتے نہیں وہ شافعی ہے، ان کے ساتھ ان کا بہت ٹائٹ رہتا معاملہ، ان کے مسائل بہت شدت والے ہیں، ان کے نزدیک اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، اس سے بھی ٹوٹتا ہے، عورت کو چھو لے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اپنے نزدیک اتنا بھی چھو کچھ نہیں ہوتا، ان کے نزدیک شرمگاہ چھو لے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہمارے نہیں ٹوٹتا ہے. تو ایک مذہب میں بعض باتیں ہوتی ہیں، دوسرے مذاہب کی جو چیزیں ہیں ان میں سے آدمی چیک کر کے اگر نہیں لیتا ہے، کئی علمی باتیں ہیں جو ادھر کی ادھر ہی رہ جاتی ہیں. امت میں ٹکڑے، امام شافعی کا یہ استعمال نہیں کرے گا، امام مالک کا استعمال نہیں کرے گا، امام احمد کی جو دلیلیں ہیں، امام احمد کا استنباط ہے، امام احمد کا اجتہاد ہے، اس سے محروم ہو گیا ہمیشہ کے لیے. کس نے اس کو کہا کہ علماء سے محروم ہو جا؟ یہ کہنا اب تقلید کی دلیل میں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ تو پیش کی جاتی ہے دلیل، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جاننے والے ایک ہیں کہ کئی ہیں؟ آیت تو بتا رہی کئی ہیں، اور ہم کو بولے نہیں ایک ہی کی مان کے چلنا ہے. تو دلیل دے رہے ہیں ایسی آیت کی جس میں پلورل ہے، جمع ہے، اور منوا رہے ہیں ایک ہی مجتہد کی بات کو، تو کتنی غلط بات ہے. اللہ نے فرمایا جاننے والے سے نہیں، اور آئندہ بھی اسی سے، ایسا نہیں کہا اللہ نے، بلکہ اللہ نے فرمایا جاننے والوں سے پوچھو. جمع ہے یہ، جو بھی علماء ہیں ان سے پوچھے آدمی، تو جمع ہے کسی سے بھی پوچھے، جتنے علماء ہیں سب سے پوچھے، ایک ہی سے پوچھے ایسا کس نے کہا. نمبر 3، ایک آدمی جب کسی ایک ہی، اور خصوصاً تقلید کی خصوصیات میں سے ہے کہ آدمی تقلید کے میدان میں جب جم جاتا ہے تو پھر تحقیق کے میدان میں کچا ہو جاتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس لیے کہ تقلید میں زیادہ جمے ہوئے تحقیق کے لفظ سے چڑھتے ہیں. وہ یہ تحقیق کرنے والے ہیں، تحقیق بات کی تحقیق کر کے آؤ. یہ کون کہتا ہے؟ یہ تقلید کو منوانے والے حضرات کرتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں ان لوگوں کی زبان سے سننے آتی ہیں جو تقلید والے ہیں. ہم علماء کی شان میں گستاخی نہیں کرتے ہیں، لیکن آج کل کے جو لوگ ہیں اس طرح کی سخت باتیں کرتے ہیں جو کہ اخلاق کے دائرے سے نکلی ہوئی ہے. تیسری چیز جو تقلید کے نقصانات میں سے ہے وہ یہ کہ آدمی علم حدیث میں کمزور پڑ جاتا ہے. بھائی جب آپ کو روٹی کھانا ہے تو آپ کو آٹا گوندنے چکی پیسنے کی ضرورت کیا ہے؟ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے، بولے جب آپ کو پکا پکایا مل رہا ہے، مجتہدین کے فتوے مل رہے ہیں، تو آپ کو پھر سے تحقیق کرنا، کھیتی کرنا، چکی گھمانا، آٹا نکالنا، روٹی بنانا ضرورت کیا ہے آپ کو؟ تو پھر حدیث کی تحقیق کرنا، حدیث پڑھنا تبرک کے طور پر ہے. زلزلہ ہے بخاری شریف ختم کرو، جہاز ڈوب رہا بخاری شریف ختم کرو. تبرک کے لیے حدیث کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں. پھر حدیثیں آتی ہیں، کہا جاتا ہے یہ شافعیوں کی دلیل ہے، یہ حنبلیوں کی دلیل ہے، یہ مالکیوں کی دلیل ہے، یہ فلاں کی دلیل ہے. یہ اپنی دلیل نہیں ہے. بخاری پورے کون تھے؟ شافعی تھے. امام بخاری شافعی نہیں تھے، خود مجتہد تھے. یہی بات عام طور سے علماء نے لکھی ہے، ہدایہ وغیرہ دیکھیے آپ، اس میں لکھا ہے امام البخاری خود ایک مجتہد تھے. لیکن یہ کہا جاتا ہے امام بخاری شافعی تھے نا، تو وہ شافعی دلیل ذکر کرتے، اپنی دلیلیں ذکر نہیں کرتے، یعنی امام بخاری ایسے گئے گزرے ہیں. تو اس سے اتنا نقصان ہوتا ہے کہ علماء کو بانٹ دیا جاتا ہے اور ایسا بتایا جاتا ہے ہر عالم اپنی بولتا ہے، دوسروں کی بولتا نہیں. یعنی سارے علماء جتنے بھی ہیں، امام البخاری وغیرہ وغیرہ، امام ترمذی، امام ابو داؤد، یہ ایسے لوگ ہیں کہ دلیلوں کو چھپانے والے اور اپنی دلیلیں پیش کرتے ہیں. انہیں آج کل کے لوگوں کی طرح ہے جو ایک دم اخلاق اور تقوی سے عاری ہوں. ایک صاحب تو کہنے لگے اپنے بیان میں کہ ان کو بخاری سے دلیل نہیں ملی تو کباڑی کے پاس پہنچ گئے. کباڑی کون ہے؟ امام ترمذی ہے. بتائیے کیسی باتیں ہیں. اللہ رحم فرمائے. عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ مقلدین فقہا کے بارے میں فرماتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث کی فیلڈ میں زیادہ تھے، اسی لیے بہت سارے مقلدین حضرات ان سے تھوڑا سا اپنا جو ہے دامن بچا لیتے ہیں کہ ان پر غیر مقلدیت کا مزاج غالب تھا، کیونکہ ان کی جو باتیں ہیں وہ تھوڑی زیادہ ٹھوس نکلتی ہیں ان کے مقابلے میں. کہتے ہیں فکم من کتاب معتمد، کتنی ایک معتبر کتابیں ہیں، اعتمد علیہ اجلۃ الفقہاء، جس پر بڑے بڑے فقہاء نے، جلیل القدر فقہاء نے اعتماد کیا، مملوء من الاحادیث الموضوعہ، وہ جھوٹی جھوٹی حدیثوں سے بھری پڑی ہے. بڑے بڑے فقیہ لوگوں نے کتابوں پر، جن کتابوں پر اعتماد کیا، یہ کتابیں کیا ہیں؟ جھوٹی حدیثوں سے بھری پڑی ہیں. ولا سیما الفتاوی، خصوصاً فتاوا کی کتابیں. فقد وضح لنا بتوسیع النظر،
اور گہری نظر سے مطالعہ کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ ان اصحابہم وان کانوا من الکاملین، کہ ان کتابوں کے لکھنے والے، فقہ کی کتابیں لکھنے والے، یہ اگرچہ کاملین میں سے تھے، کاملین کس کو بولتے ہیں؟ پرفیکٹ، کاملین میں سے تھے، لیکنہم فی نقل الاخبار من المتساہلین، لیکن وہ خبروں کے، روایات کے نقل کرنے میں بہت متساہل تھے، لاپرواہی برتنے والے تھے. یعنی اتنے بڑے بڑے فقیہ ہیں، لیکن ان کے بارے میں ذرا ڈیپ ہم لوگوں نے اسٹڈی کیے تو کیا بات سامنے آئی؟ اگرچہ یہ اپنی فقہ کی فیلڈ میں ایکسپرٹ تھے، لیکن ان کی حدیث، ان کی جو کتابیں ہیں، ان میں کیا ہے؟ جھوٹی حدیثیں بھری پڑی ہیں بہت ساری. کیوں ایسا؟ اگرچہ وہ فقہ میں بہت ایکسپرٹ تھے، لیکن حدیث کی فیلڈ میں کیسے تھے؟ لاپرواہی برتنے والے. تقلید کی برکت ہے یہ. کیوں؟ اس لیے کہ تقلید کی وجہ سے آدمی بولتا ہے اپنے کو حدیث میں سے کچھ نکالنا ہے ہی نہیں، تو پھر حدیث کے بارے میں زیادہ چھان بین کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کو تو بس فتاوے موجود ہیں، فتاوے لے لو، اسی پر عمل کر لو. تو حدیث میں سے استنباط کرنا ہی نہیں، ہم مجتہد ہے ہی نہیں، تو پھر حدیثیں بس پڑھتے چلے جاؤ اور بولتے جاؤ یہ شافعی کی ہے، حنبلی کی ہے. تو اس طرح سے تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ بڑے بڑے کاملین بھی متساہلین ثابت ہوئے ہیں حدیث کی فیلڈ میں. کون؟ وہ جو فقہا ہیں. اس لیے حدیث، آج کوئی آدمی کھڑا ہو کہ اس دور میں بولے یہ جو آپ بتا رہے حدیث تمہارے نبی کی بتاؤ اوتھینٹک ہے کہ نہیں، پھر سے جانا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا، چیک کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا ہاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سند اس کی ہے. تو آج بھی اس کی ضرورت ہے، آج بھی اس کی ضرورت ہے. لیکن اللہ کا احسان ہے، آپ دیکھیں یہ آج گلی گلی چوراہے پر اور گھر گھر میں ایک عام آدمی بولتا ہے اس میں راوی ضعیف ہے. کون لایا ہے یہ؟ لوگوں میں کون لایا ہے بتائیے؟ یہ تقلید کی برکت نہیں ہے، یہ تقلید ترک کرنے کی برکت ہے کہ تحقیق کے میدان میں ایک آدمی آیا ہے، بولتا ہے نہیں یہ انگوٹھے چومنے کی حدیث صحیح نہیں ہے، یہ ایسے صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس لیے یہ روایت ہے. ہر آدمی بتاتا لیکن حدیث میں تو ایسا ہے، لیکن حدیث میں تو ویسا ہے. تو ایک عام آدمی حدیث کی فیلڈ میں کیوں آیا؟ اس کو حدیثیں سمجھ رہی ہیں، اور عالم سے جا کے پوچھو حدیث کے بارے میں، بولتا حدیث تم کو کیا سمجھے گی، اس کو تو 8 سال پڑھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے آپ پڑھے، بتاؤ نا. ہم کو نہیں سمجھے گی، آپ کائے کے لیے ہو، آپ اس کے لیے ہو کہ سمجھاؤ. اب بتاؤ کون سی حدیث ہے؟ تو کہاں حدیث ہے آپ بتائیے، آپ چیک کر کے دیکھیں. وہ تو ابھی تھوڑا تھوڑا شروع ہو رہا ہے، وہ بھی جوابی کارروائی کے طور پر ہے، جوابی کارروائی. اور ان کی کتاب بہت بک رہے، اس میں دلیل رہتے، پبلک وہ کرتی، اپنی کتاب کون لیں گے؟ چلو مدینہ میں بیٹھ کے لکھیں گے. اب جا کے ہو رہا ہے نماز پیغمبر، رسول اکرم کا طریقہ نماز اب آ رہا ہے، مدلل، محشا. اچھا تو اس سے پہلے کہاں تھی دلیلیں؟ اس سے پہلے ہم بول رہے ماننا، لیکن اب پبلک کیسے بول رہی؟ نہیں جاتے ہم، بولو دلیل دیتے ہیں تو جاتے ہم، ارے جلدی آؤ ادھر آؤ، دلیل ہمارے پاس بھی دلیل ہے، دلائل تو دیں گے. تو یہ ماحول آج کس وجہ سے بنا؟ پبلک پوچھ رہی ہے کس نے بنایا ماحول؟ اگر ایسی آنکھ بند کر کے چلنے والے ہوتے تو معلوم نہیں کہاں تک لے جاتے ہم. پاؤں دھو کے پلانے والے کون ہیں؟ پاؤں دھو کے پلانے والے بس بول رہے کرو، آنکھ بند کر کے مانو. تو یہ امت جو ہے یہ کرنے لگ گئی تھی. آج پبلک پوچھ رہی ہے ہاتھ پکڑ کے اس کی دلیل ہے کیا؟ عورتوں سے بیعت کر رہے دلیل ہے کیا؟ تو آج پبلک پوچھ رہی ہے کیوں؟ دلیل کی وجہ سے. تو اچھوں کو جو ہے پریپئر کر کے آنا پڑ رہا ہے، اچھوں کو پریپئر کر کے آنا پڑا کہ جیسے ہی بیان ختم ہوا 2-4 لوگ سائڈ میں لے کے پوچھتے اس کی دلیل ہے کیا؟ تو پریپئر ہونے کی برکت کہاں سے آئے گی؟ ورنہ کون پوچھنے والا ہے؟ جبہ پہنو اور بیان کرو، ختم. جبے کی دلیل ختم، ایک ہی دلیل ساری باتوں کی دلیل ہے. لیکن آج کیسا ہو رہا؟ ایک بھی بات بولے تو یہاں پسینہ پہنچ رہا ہے، یہاں پسینہ پہنچ رہا ہے. کیوں؟ دلیل پوچھنے والی ہے قوم. اور دکھتا ہے چہرہ دکھتے رہتا، بہت غور سے دیکھتے رہتا، بولتا یہ ملنے والا ہے نماز کے بعد اپنے کو. آج عالم پریپئر کیوں کر رہا ہے؟ دلیل دینا پڑے گا، مناظرہ کرنا پڑے گا، حجت بازی ہوگی، ثابت کرنا پڑے گا. دلیلوں کے میدان میں آج علم حدیث کی طرف رجوع کس نے کروایا؟ انہی لوگوں نے جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کو کتاب و سنت پہ چلنا ہے. تو نہیں ماننے والوں کو بھی یہ بولنے والے کہ بھائی حدیث سمجھتی نہیں ہے، حدیث سمجھتی نہیں، حدیث بہت اوپر ہے. تو ان لوگوں کو بھی حدیث سمجھانی پڑ رہی ہے عوام کو. اب سب سمجھ میں آ رہا، اب تک نہیں آ رہا تھا.
اب صاف سمجھ میں آ رہا ہے. کیوں؟ تھوڑا سا زلزلہ آیا، برابر سمجھ میں آ رہا ہے. تیسری چیز یہ تھی کہ علم حدیث میں کمزوری آ جاتی ہے تقلید کی وجہ سے، لیکن جیسے ہی تقلید کے اوپر ضرب پڑتی ہے علم حدیث کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جواب کے لیے کم از کم. نمبر 4، تقلید کی وجہ سے تعصب، ضد بازی اور اپنی ہی بات کو ثابت کرنا اور ثابت شدہ دلائل کے رد کے لیے پورے ہاتھ چلانا، یہ جو ہے تقلید میں پیدا ہوتا ہے. کہ آدمی دلیل دیکھتا ہے سوچتا کیسا اس کو میں کسی طرح سے رد کر دوں تاکہ ہم لوگ ہی اپنی جگہ سے ہلنا نہ پڑے ہم کو. آدمی اپنی جگہ چھوڑنے کو پسند نہیں کرتا ہے، جہاں ہے وہی بیٹھا رہے. کوئی آگے بولے یہ غلط ہے، دلیل سے غلط ثابت ہوا، ادھر بیٹھو، نہیں چلتا اس کو، جگہ چھوڑتا نہیں آدمی جلدی. تعصب پیدا ہوتا ہے، ضد بازی پیدا ہوتی ہے تقلید کے نتیجے میں، اور یہ اکثر مقلدین کا حال ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود مولانا اشرف علی تھانوی کہہ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اکثر مقلدین عوام بلکہ خواص. اب بتائیے، جب اکثر مقلدین یہ خود ہی کہہ رہے ہیں اور خواص بھی کہہ رہے ہیں تو ان کا کیا حال ہے آگے خود دیکھیے. کہتے ہیں اکثر مقلدین عوام بلکہ خواص اس قدر جامد ہوتے ہیں، اس لیے آپ جامد کا لفظ شروع میں دیکھیں، عنوان ہمارا تقلید جامد. تو یہ جامد یہاں بھی آ گیا. جامد یعنی جمع ہوا، انرشیا جس کو ہو وہ ہلتا ہی نہیں ہے، اس کو کتنا بھی ہلاؤ، دلیل کتنی بھی دو اپنی جگہ چھوڑتا نہیں ہے، ضدی. اکثر مقلدین عوام بلکہ خواص اس قدر جامد ہوتے ہیں کہ اگر قول مجتہد کے خلاف کوئی آیت یا حدیث کان میں پڑتی ہے تو ان کے قلب میں انشراح و انبساط نہیں رہتا، خوشی نہیں ہوتی دلیل سن کے. نبی کی بات سن کے مجتہد کے خلاف سن کے ایسا سارے ان کے پاس کہاں سے یہ دلیل اپنے سے ٹکرانے والی، یعنی ان کی بات صحیح نکل رہی ہے، ہم غلط نکل رہے ہیں. بلکہ اول استنکار قلب میں پیدا ہوتا ہے. شروع میں کیا ہوتا؟ دل میں نئی پیدا ہوتا ہے، استنکار اس کو بولتے ہیں. دل قبول نہیں کرتا ایسی حدیث کو جو اپنے امام کے خلاف جا رہی ہے. کہتے ہیں اول استنکار قلب میں پیدا ہوتا ہے، پھر تعویل کی فکر ہوتی ہے. تو کسی طرح حدیث کو توڑ مروڑ کے اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ہم سے ٹکراتا نہیں، کچھ اور مطلب ہے. خواہ کتنی ہی بعید کیوں نہ ہو، خواہ کتنی ہی بعید ہو یعنی دور کی تعویل ہو، اور خواہ دوسری دلیل قوی اس کے معارض ہو، چاہے کتنی ہی دلیل قوی اس کے ٹکرانے والی ہو اس تعویل کے، بلکہ مجتہد کی دلیل اس مسئلے میں بجز قیاس کے کچھ بھی نہ ہو. مجتہد کے پاس کوئی قرآن کی آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں، اجماع نہیں، بلکہ قیاس کے سوا مجتہد کے پاس کچھ نہ بھی ہو ایک مسئلے میں تو بھی اسی کو ترجیح دیتا ہے آدمی. بلکہ خود اپنے دل میں اس تعویل کی وقعت بھی نہ ہو، دل بھی بول رہا ہے کیا غلط بات کو زبردستی مان رہا، دل بھی بولتا رہتا ہے، مگر نصرت مذہب کے لیے تعویل ضروری سمجھتے ہیں. اپنے مذہب کو جتانے کے لیے، اسی پر جمنے کے لیے، حق ثابت کرنے کے لیے حدیث کی تعویل کو ضروری سمجھتے ہیں. تعویل مطلب بدل دینا. بعض سنن مختلف فیہا مثلا آمین بالجہر وغیرہ پر حرب و ضرب کی نوبت آ جاتی ہے. بعض ایسی سنتیں جس میں اختلاف ہے، مثلا آمین بالجہر وغیرہ، اس پر مار پیٹ کی نوبت آ جاتی ہے. اور قرون ثلاثہ میں اس کا شروع بھی نہ ہوا تھا. یعنی تقلید شخصی، ایک ہی مجتہد کی بات ماننا، ایک ہی عالم کے پیچھے چلنا، اس کا اقرار خود کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اور قرون ثلاثہ میں 3 دور جو گزرے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، کیونکہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے تو وہ 1 2 3 دور ہیں تبع تابعین تک کا. کہتے ہیں اور قرون ثلاثہ میں اس کا شروع بھی نہ ہوا تھا، یہ پھیلی نہیں تھی. بلکہ کیف متفقا، جس سے چاہا مسئلہ دریافت کر لیا، یعنی جس سے آدمی چاہتا پوچھ لیتا. ایسا اپنے آپ کو پابند نہیں بناتا میں صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقلد ہوں، میں صرف انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کا مقلد ہوں، ایسا کوئی نہیں کرتا تھا. بلکہ بعض حنفی حضرات نے لکھا ہے کہ یہ دونوں فقیہ تھے ہی نہیں، یہ عالم نہیں تھے، فقیہ نہیں تھے، یہ گہری سوچ بوجھ نہیں رکھتے تھے، ایسا بھی لکھا ہے. اللہ ہدایت دے لوگوں کو. یہ دونوں مفتی تھے اپنے دور کے. اور بعد یہ تذکرۃ الرشید جلد 1 صفحہ 131. اور یہاں پر بھی بعض لوگوں نے اس طرح کے بھی شعر لکھے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں اور دوسروں کی نفرت میں. کیا شعر ہے؟ فلعنت ربنا اعداد رمل على من رد قول ابي حنیفہ.
اللہ کی لعنت ہو اور ریت کی کنکریوں کے برابر اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو ابو حنیفہ کا قول رد کر دے. کیا ہے اس میں کون کون آ رہا؟ امام شافعی آ رہے، امام احمد آ رہے، امام مالک آ رہے. ان میں سے کون ہے جس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو رد نہیں کیا ہے اور ان کے خود شاگرد آ رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ تعصب ہے، یہ دشمنی ہے، گروپ بندی ہے. اس کی بنیاد پر گروپ بندی ہوتی ہے. اسی کی بنیاد پر اگر آدمی یہ کہہ دے کہ بھائی سنت سے جو ثابت ہو، اپنے نبی اپنے سب کے نبی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہو مان لیں گے، ایسا بولنے کی ہمت کرتے ہیں؟ نہیں. وہ سب ٹھیک ہے لیکن ہمارے امام، تو امام ہمارے بھی تو ہیں، آپ کے کیسے ہوئے؟ چاروں ہمارے امام ہیں، کوئی ایک امام نہیں ہے. بعض لوگ بولتے ہیں کہ آپ اماموں کو نہیں مانتے. ہم لوگ جب پوچھتے ہیں تو ہم پوچھتے ٹھیک ہے آپ مانتے ہیں؟ ہاں مانتے ہیں. تو ہم بھی مانتے ہیں. بولے آپ ان کو مانتے ہیں، ان کی کدھر مانتے ہیں؟ ہم کہا آپ بھی تین کی کدھر مانتے ہیں؟ تو آپ ایک کو مانتے، تین کو نہیں مانتے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو اگر کوئی کہے آپ اماموں کو نہیں مانتے تو ہم بھی مانتے ہیں، آپ کدھر مانتے ہیں؟ بولے ہم مانتے نا. بولے ہم بھی مانتے ہیں. وہ فوراً کیا کہے گا؟ ماننا ایسا تھوڑی رہتا، ماننا ان کی بھی ماننا پڑتا ہے. ٹھیک ہے تو آپ تین کی نہیں مانتے؟ تین کی نہیں مانتے، تو ایک کی مانتے، تین کی نہیں مانتے. اگر ماننا یہ ماننا ہے تو آپ تین کی نہیں مان رہے نا، پھر تین کو کیوں چھوڑے؟ ایک کی وجہ سے. ہم نے چار کو چھوڑے ایک کی وجہ سے. تمہارا ایک کون سا ہے؟ پانچواں امام. وہی جو ان کے چاروں کے امام ہے. کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایک امام کی وجہ سے تین کو چھوڑ سکتے جو نبی نہیں ہے. ہم نبی کی وجہ سے چار کی بات کو چھوڑ سکتے کہ نہیں چھوڑ سکتے؟ ہم نے ایسا تو نہیں کہا ہم امام ابو حنیفہ کی کبھی نہیں مانیں گے، ایسا بولے؟ آپ بولتے ہو امام شافعی کی ہم کبھی نہیں مانیں گے. ہم نہیں بولتے، ہم تو ماننے والوں میں سے ہیں. آپ تو بول چکے ہو ہم تینوں کی نہیں مانیں گے. ہم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ تینوں کی نہیں ماننے کا جو ہے دعویٰ اور وعدہ کر چکے ہو. ہم بولے ہی نہیں ایسا اب تک. ہم بولے مانیں گے، ہاں قرآن سننے سے ٹکرائے گی تو نہیں مانیں گے، یعنی کچھ تو مانیں گے نا ان کا. ہم تو ماننے والوں میں سے، آپ تو بول رہے نہیں مانتے. تو اصل ماننے والا کون ہے؟ اور کتاب و سنت کی شرط کے ساتھ ماننا اماموں کی تعلیم ہے، جیسا کہ میں آگے آؤں گا. بہرحال لمبا جائے گا. نمبر 5، تقلید کی وجہ سے، تقلید شخصی کی وجہ سے آدمی تضاد بیانی اور جھوٹ میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. کیسا؟ نمبر 1، تضاد بیانی. تقلید کے بارے میں آپ دیکھیے، تقلید والے کہتے ہیں دو چیزیں ہیں دین میں، ایک ہے عقائد، ایک ہے مسائل. کہتے ہیں مسائل میں تقلید کرنا واجب ہے، فروع میں، فقہ میں تقلید کرنا واجب ہے. کیوں؟ کہتے اتنا ڈیپ ہے قرآن سنت، یہ علوم، اتنے علوم، عربی زبان، کیا ناسخ منسوخ تفسیر اتنا نہیں کر سکتے ہم لوگ، اس کے لیے ہم کو تقلید کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، فقہ میں یہ مسئلہ ہے، عقیدے میں مسئلہ نہیں ہے. یہ عقیدہ سیکھنے کے لیے بھی تو وہی کرنا پڑے گا، قرآن و سنت حدیث یہ وہ سب اس میں دیکھ کے کرنا پڑے گا. لیکن ان کے نزدیک عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے، یعنی عقیدے میں تقلید جائز نہیں اور فقہ میں تقلید واجب ہے. کانٹرڈکشن. اب کہ بھائی فرقے جتنے بنے وہ فقہ کی بنیاد پر بنے کہ عقیدے کی بنیاد پر بنے؟ شیعہ بنے، معتزلہ بنے، رافضی بنے، یا اسی طرح سے مرجئہ ہیں، اسی طرح سے معتزلہ ہیں، قدریہ ہیں، جبریہ ہیں، یہ سب کس بنیاد پر بنے؟ یہ سب عقیدے کی بنیاد پر فرقے بنے. تو معلوم ہے عقیدے میں مسٹیک کے چانسز زیادہ ہیں. اگر آپ کہتے ہو کہ فقہ میں مسٹیک زیادہ ہو سکتی ہے اس لیے تقلید ہے، عقیدے میں تو ہو چکی ہے، فرقے بنے اس کی بنیاد پر، اس میں تقلید کیوں نہیں؟ کانٹرڈکشن. یہاں پہ لکھا ہوا ہے مثال کے طور پر، تقی عثمانی اپنی کتاب تقلید کی شرعی حیثیت میں کہتے ہیں صفحہ نمبر 120 پر، دین کے بنیادی عقائد میں تقلید نہیں ہوتی. تو عقائد میں تقلید نہیں ہے. حالانکہ ہمارے ہندوستان میں جھگڑا جو دو جماعتوں کا ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ فقہ کی بنیاد پر ہے. حنفی دونوں بھی ہیں لیکن اختلاف کس بنیاد پر ہے؟ عقائد کی بنیاد پر ہے. تو معلوم ہوا عقائد میں بھی آدمی ماننے میں، نتیجے پہ پہنچنے میں غلطی کر سکتا ہے. تو پھر اس میں تقلید کیوں نہیں ہے؟ احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں عقائد میں کسی کی تقلید جائز نہیں. جال حق میں صفحہ نمبر 15 پر کہتے ہیں کہ عقائد میں کسی کی تقلید جائز نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب عقائد میں تقلید جائز نہیں تو یہاں پر کیسے لازم ہو گئی؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے اور اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. نمبر 2، بہت سارے جھوٹ بھی اس وجہ سے بولنے پڑتے ہیں. تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں اس میں سے ایک غلط بات کیا ہے جو کہی جاتی ہے کہ چاروں اماموں کے بیچ میں جو اختلاف ہے وہ حلال و حرام کا نہیں ہے.
کہ بس افضل غیر افضل کا ہے. آپ لوگوں نے کئی لوگوں سے سنا ہوگا یہ جواب. حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. یا تو آدمی تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے کہہ رہا ہے یا تو جان بوجھ کے ایسا کہہ رہا ہے. اماموں میں حلال و حرام، فرض و واجب وغیرہ وغیرہ میں بھی اختلاف ہے. کیسے؟ دیکھیے، تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں تقلید کی شرع دیوبند کے اور حنفی جو مکتب فکر کے یہ بالکل متکلم ہیں، یعنی یہ بڑے مانے جاتے ہیں، اس لیے میں ان کی کتاب کے حوالے دے رہا ہوں. مفتی محمد شفیع کے بیٹے ہیں. کہتے ہیں کہ اور جہاں ائمہ مجتہدین کے درمیان جائز و ناجائز کا اختلاف ہے، وہاں بھی اس اختلاف کو خالص علمی حدود ہی میں رکھنا ضروری ہے. ان اختلافات کو نزاع اور جدال اور جنگ و پیکار کا ذریعہ بنا لینا کسی امام کے مذہب میں جائز نہیں. پہلا جملہ کیا ہے؟ اور جہاں ائمہ مجتہدین کے درمیان جائز و ناجائز کا اختلاف ہے. معلوم ہوا کہ ائمہ مجتہدین کے نزدیک جو اختلاف ان میں آپس میں ہے وہ جائز ناجائز کا بھی ہے. تو یہ بات غلط ثابت ہوئی کہ صرف افضل غیر افضل کا فرق ہے. سب صحیح ہیں، جائز ناجائز میں اختلاف نہیں، حلال و حرام میں اختلاف نہیں، ایسا نہیں ہے. اور جو آدمی بدایت المجتہد و نہایت المقتصد پڑھے گا ابن رشد کی، وہ پورا دیکھے گا کتنا اختلاف ہے. بلکہ جو آدمی ہدایہ پڑھے گا وہ دیکھے گا کہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دونوں شاگردوں کے بیچ میں کتنا اختلاف ہے. مثال کے طور پر دو مثالیں یہاں پر میں دیتا ہوں. ایک مثال ہے بدایت المجتہد ہی سے کہ وضو میں نیت ضروری ہے یا نہیں ہے. یعنی کہ آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کے لیے نیت شرط ہے کہ نہیں ہے. شرط کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پورا کیے بغیر عمل مقبول نہیں ہوتا ہے. یعنی آپ مثال کے طور پر قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز ہوگی نہیں. قبلہ شرط ہے، جگہ پاک ہونا شرط ہے. اسی طرح سے وضو کا ہونا طہارت شرط ہے، اس کے بغیر نماز ہوگی نہیں. تو کہتے ہیں وضو میں نیت کرنا، دل سے نیت کرنا شرط ہے کہ نہیں، یا بس پانی میں گر گیا ڈب کے نکلا باہر سب بھگ گیا پورا وضو ہو گیا تیرا، ایسا ہے؟ یا نیت کر کے دھونا پڑے گا. وضو کرتا ہوں، دل میں نیت ہے وضو کر رہا ہوں میں. ایک آدمی وضو کرے نیت کے ساتھ، دل کے ارادے کے ساتھ. یا بارش میں بھیگ کے آ گیا، بولا چلو بھیگ تو گیا، وضو کے سارے اعضاء دھل گئے، مسئلہ ختم، چلو نماز پڑھ لیں گے بھیگنے کی وجہ سے. تو کیا اس کا وضو ہو گیا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نیت ضروری نہیں ہے، بغیر نیت کے بھیگ جائے اس کا وضو ہو جاتا ہے. لیکن تین امام جو ہیں، تینوں امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ان تینوں کا کہنا ہے کہ نیت اگر اس نے نہیں کی ہے اس کا وضو نہیں ہوگا. وضو ہی نہیں ہوا، یعنی ان کے نزدیک وضو نہیں ہوتا ہے، ان کے نزدیک وضو ہوتا ہے. بتائیے یہ کتنا بڑا وضو ہی نہیں تو نماز، کتنا بڑا مسئلہ ہے. تو ان کے نزدیک نیت ضروری ہے وضو میں، ان کے نزدیک ضروری نہیں، شرط نہیں ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کتے کا جوٹھا پاک ہے ناپاک ہے؟ کیا ہے؟ کتے کا جو جوٹھا ہوتا ہے اس کا لعاب ہے، نجاست ہے، گندا ہے کہ پاک ہے؟ اس بارے میں امام سرخسی کہتے ہیں اپنی کتاب، یہ حنفی ہیں، یہ کتاب اپنی کتاب المبسوط میں کہتے ہیں کہ سؤر الکلب فإنه نجس الا على قول مالک رحمہ اللہ. کتے کا لعاب، کتے کا جوٹھا، یہ کیا ہے؟ نجس ہے سوائے امام مالک کے قول کے. امام مالک کیا کہتے ہیں؟ ناپاک نہیں ہے. امام مالک کہتے ہیں کتے کا لعاب کیا ہے؟ ناپاک نہیں ہے. باقی سارے امام کیا کہتے ہیں؟ ناپاک ہے. اتنا بڑا بھی اختلاف ہے. یہ ایک لسٹ پوری اگر دی جائے تو ہمارے لیے دن کافی نہیں ہوگا اتنے اختلافات سے. ہدایہ ہی آدمی اگر دیکھنے لگ جائے تو اس کو سمجھ میں آئے گا. تو یہ دو مثالیں میں نے دی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا اختلاف